سامعین ناظرین اکرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین خوش نصیب ترین انسان ہیں، اس اعتبار سے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے سب سے پہلی خوراک جو بچے کو دی جاتی ہے گٹی، وہ حضور علیہ السلام نے کھجور منگوا کر اپنے منہ مبارک کے اندر چبا کر ان کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈال دی۔ اور یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے بچے کے مزاج کے اندر اور اس کی سیرت اور کردار کے اندر بڑے ہو کر اس کی سیرت اس کی کردار کے اندر اس گٹی دینے والے کی سیرت اور کردار اور اس کی شخصیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر بھی حضور کی شبیہ تھی اور باطن کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی سیرت اور کردار بھرا ہوا تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کے کان کے اندر اذان دی، تو گویا پہلی آواز جو حضرت امام حسین نے سنی وہ آواز مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر انہوں نے جب پہلے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سب سے پہلے ان کی نظر حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس، چہرہ پاک پر پڑی، اور پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام ان کو کھلاتے بہلاتے، ان کو اٹھاتے، اور حضور علیہ السلام ان کی تربیت کرتے، اور ان کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ساری محبتیں وقف کر دی تھی، یہاں تک کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے ایسی عظیم سواری ملی ہے، ایسے عظیم سواری کے اوپر وہ سوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے، سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا عظیم ہے؟ سوار بھی بڑا عظیم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبت ملی، کائنات انسانیت کے اندر ایسی نسبت، ایسی عظیم نسبتیں کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ کے نانا کل انبیاء کائنات کے امام ہیں، سب انسانیت سے بڑھ کر عظیم تر انسان ہیں، اور آپ کی والدہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کا مقام نور علی نور ہے، اور قیامت کے دن جنت کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اور نوجوانوں کے سردار خود امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور پھر آپ کی جو نانی ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ، آپ جیسی نیکوکار اور آپ جیسی عظیم خاتون کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے ماموں حضرت ابراہیم، حضرت طیب طاہر اور دوسرے آپ کی خالائیں، ان جیسا عظیم رشتہ کائنات کے اندر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو جس امام حسین کو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی خوراک دی ہو، اور جس کو تربیت کر کے پال کر بڑا کیا ہو، اور حضور علیہ السلام نے جسے جنتیوں نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہو، کیا معاذ اللہ وہ حسین کربلا میں غلط تھا؟ کیا اس کا فیصلہ غلط تھا؟ یاد رکھیے گا، کوئی انسان معاذ اللہ اگر امام حسین کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ کے فیصلے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ انگلی امام حسین پہ نہیں، تربیت مصطفیٰ پہ ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے تربیت کی ہے حضرت امام حسین کی، پوری تربیت حضور علیہ السلام نے ان دونوں کی کی، ان دونوں بھائیوں کی کی ہے، اور ان کی جو نسبت، جو محبت، جو تعلق حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے،
اس کے اندر یہ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتے، ان کا فیصلہ کوئی غلط نہیں ہو سکتا، اور ان کے مد مقابل کسی کو لا کر کھڑا کرنا انتہائی ناانصافی ہے۔ اور کوئی اگر ان کے اوپر، ان کے فیصلے کے اوپر، ان کے کربلا جانے کے اوپر یا ان کے اس فیصلے کے اوپر طعن و تشریح کرتا ہے، وہ یاد رکھ لے کہ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہوگا قیامت کے روز۔ اس کا حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے محبین کے اندر ان کا کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے ساتھ صرف محبت کریں، ان کے ساتھ صرف عقیدت رکھیں، تولنا پرکھنا ان کو چھوڑ دیں، یہ وراء الورا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت اور کردار کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق